بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جناب ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے وعدہ تھا کہ کسی دن قسمت پہ بات کریں گے، تو جناب آج قسمت پہ بات کرتے ہیں۔ تو ویسے یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی کہ ہر کام جو ناکام آدمی ہو جاتا ہے وہ قسمت پہ ڈال دیتا ہے۔ آدمی کو محنت کرنی چاہیے، یہ دو چیزیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعا اور محنت۔ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ تو جناب کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، محنت کرے تو قسمت خود بدل جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کرنے کو چھوڑ جا رہا ہوتا ہے تو قسمت اس کو کسی اور ٹریک پہ ڈال دیتی ہے، وہ بن کو چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے کولمبس نکلا تھا انڈیا جانے کے لیے اور پہنچ امریکہ گیا، تو ہمیشہ امر ہو گیا کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ کاروبار میں بھی اگر دیکھا جائے تو قسمت کی عجیب گیم ہوتی ہے۔ وہی سامان ایک دکان میں ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہوتا ہے، وہی سامان دوسری دکان میں وہ دکاندار گاہک کا راہ دیکھتا رہتا ہے تو شام تک بیچارہ ایسے ہی لوٹ جاتا ہے۔ تو اس حالات میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کس طرح قسمت بدلتی ہے۔ آدمی کی نیت کو چھوڑ ہوتی ہے، قسمت اس کے ساتھ کو چھوڑ کر دیتی ہے۔ جب اس کی نیت کو چھوڑ ہوتی ہے تو قسمت کو چھوڑ کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی تھا، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی، گھر میں غریبی تھی، مفلسی تھی، تو بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ باہر نکلتا ہوں اپنے گاؤں سے، جا کے کہیں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ کام کی تلاش میں دور تک چلتا گیا، کئی دن چلتا گیا، تو بیچارے کو کام بیچارے کو نہ ملا۔ اس نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، کوئی جرم کرتا ہوں جس کے وجہ سے جیل چلا جاؤں گا، مجھے تو کم از کم روٹی ملے گی، پیچھے والوں کا جو بنے گا وہ بنے گا۔ تو وہ اب جرم کرنے کی نیت سے چل پڑا۔ آگے جا کے اس نے دیکھا کوئی راجہ مہاراجہ اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا، تو اس نے سوچا چلو میں اس راجے کو بے عزت کرتا ہوں تو یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، مجھے تو کھانا ملے گا۔ تو وہ جاتے ہی اس نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے وہ جو پگڑی باندھی ہوئی تھی راجے نے، اس کو ہاتھ سے نیچے گرا دیا، بے عزتی جو کرنا تھا۔ تو اس نے وہ اس کی پگڑی نیچے گرا دی، وہ تاج کہہ لیں پگڑی کہہ لیں، وہ نیچے گرا دی۔ تو لوگوں کو بہت غصہ آیا، لیکن دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا تاج جب زمین پہ گرا تو اس سے ایک سانپ نکل کے بھاگ کھڑا ہوا، تو وہ راجے نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو داد دینا شروع کر دی، آپ نے راجے کو بچا لیا ہے۔ وہ راجہ بھی بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ آج سے تم میرے سیکورٹی افیسر ہو، بلکہ سیکورٹی کے انچارج ہو، تو آپ اپنا خاندان بھی منگوا لیں، اپنے بچے بھی منگوا لیں، ان کو رہنے کے لیے اچھی رہائش دی، کھانا پینا اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ رہنے لگ پڑا راجے کے ساتھ، وہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہا تھا، کافی عرصہ دیتا رہا۔ ایک دفعہ وہ راجہ کہیں نکلا ہوا تھا جنگل میں، اس کو جنگل میں رات آ گئی، تو وہی سوئے۔ رات بہت اندھیری تھی، ویسے بھی پہاڑوں میں جنگلوں میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، تو بہت اندھیری رات تھی۔ راجہ سو رہا تھا، وہ دو آدمی تھے جو باری باری راجے کے قریب پہرا دے رہے تھے، تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی میان میں، تو اس کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی چمکدار چیز سانپ وغیرہ راجے کی طرف بڑھ رہا ہے آگے۔ تو
تو اس نے میان سے تلوار نکالی. جو ہی اس نے تلوار میان سے نکالی، اس کی آواز سے راجے کی آنکھ کھل گئی. راجے نے کہا آپ نے تلوار کیوں نکالی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف کوئی چمکدار چیز بڑھ رہی تھی. وہ دوسرے گارڈ کو بھی جگایا، ادھر ادھر کوئی چیز نظر نہ آئی. راجے کو وہم ہو گیا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے لگا تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس نے اسی وقت اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا. تو یہ ہوتی ہے قسمت کی گیم. جب اس کی نیت خراب تھی اس کے ساتھ اچھا ہو گیا، جب اس کی نیت بالکل ٹھیک تھی تو اس کے ساتھ وہ برا ہو گیا، اس کو اس کی سزا مل گئی. تو یہ ہوتا ہے قسمت کا چکر. لیکن یہ بات سچ ہے کہ محنت کرنی چاہیے، سب کچھ قسمت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ حافظ جی، پھر انشاءاللہ.